الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج جن بزرگ ہستی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے لیے حاضر ہوا ہوں وہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے تذکرے کو آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ جو ہے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور احمد خضرویہ کے جو ہے وہ مرشد ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ زہد و عبادت وغیرہ میں یکتائے روزگار تھے، اور کہتے ہیں کہ سن بلوغ سے یعنی جب آپ کے بالغ ہونے کی ابتدا ہوئی اس وقت سے ہی آپ کبھی بھی اپنی زندگی بھر یاد الہی سے غافل نہ رہے اور پوری زندگی صدق و اخلاص میں گزار دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار ہمارے دور کے صدیقین میں ہوتا ہے۔ آپ کے اقوال نفس شناسی اور فریب نفس سے بچنے کے لیے بہت سود مند۔ آپ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر اہل دنیا تم سے پوچھیں کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تم نے علم حاصل کیا تو تم یہ نہ کہنا کہ ہم نے ان سے علم حاصل کیا، بلکہ یہ کہنا کہ ہم نے ان سے دو باتیں سیکھی ہیں۔ اول یہ کہ جو چیز تمہارے قبضے میں ہو اس پر خوش رہو، دوم یہ کہ جو چیز تمہارے قبضے میں نہ ہو اس کے حاصل کرنے کی کبھی اور اس کو حاصل نہ کرنے کا غم کبھی اپنے پاس نہ رکھو، یعنی اس چیز کی کبھی توقع نہ کرو کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بات چھپانے یا لوگوں کے عیب کہ لوگ آپ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ حقیر نہ جانیں یا اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اس کے لیے کتنا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئی۔ جب وہ مسئلہ پوچھنے آئی تو اس کی ریح خارج ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب ریح خارج ہوئی تو آپ نے تیز آواز سے کہا کہ مجھے تیز آواز سے مسئلہ پوچھو کہ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اس عورت نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کے کانوں کا مسئلہ ہے اور آپ بہرے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ سن نہیں پاتے۔ وہ عورت تیز تیز اپنے سوال کو پوچھنے لگی اور حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ تیز تیز آواز سے جواب دینے لگے، حالانکہ آپ کو صحیح سنائی دیتا تھا، لیکن فقط اس وجہ سے کہ اس کی جو ریح خارج ہوئی اس عورت کو جو ہے وہ ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو کہ میرے ساتھ ایک مجلس میں یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ جو ہے وہ ایسے بن گئے گویا کہ جیسے آپ کو کم سنائی دیتا ہے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ اسم لگتا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ لوگوں کے عیوب کو چھپاتے تھے، اور لوگوں اپنے کسی ایسے معاملے کو جو آپ کے سامنے کھل گیا، جو آپ کے سامنے ہو گیا، اس پر کہیں وہ جو شرمندگی نہ کریں، اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ اپنا یہاں تک ملتا ہے کہ جب تک وہ عورت زندہ رہی آپ اس کے سامنے اسی طرح تیز بولتے اور تیز آواز میں سنتے رہے تاکہ اس کو آپ کی زندگی میں یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ وہ جو مجلس میں ری خارج ہوئی تھی وہ انہوں نے سن لی تھی۔ کہتے ہیں کہ بلخ میں آپ نے دوران واس فرمایا، اے خدا اس مجلس میں جو سب سے زیادہ عاصی ہو، سب سے زیادہ گناہگار ہو اس کی مغفرت فرما دے۔ اتفاق سے اس واز کی مجلس میں کفن چور بھی موجود تھا۔ جب رات کا وقت ہوا وہ شخص کفن چوری کرنے کے لیے قبرستان گیا اور اس نے قبرستان کو کھودا۔ جب قبرستان میں اس نے قبر کو کھود کر اس میں سے کفن چرانا چاہا تو ندا آئی کہ آج حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے تیری مغفرت ہوئی تھی اور آج ہی تو پھر ارتکاب معصیت کے لیے پہنچا۔ یہ ندا سن کے انتہا حد تک اسے شرمندگی ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے طائب ہو گیا۔ حضرت محمد رازی سے روایت ہے کہ کبھی بھی میں نے آپ کو غضب میں یعنی غصے کے عالم میں نہیں دیکھا۔ آپ جب بھی رہتے طمانینت کے عالم میں رہتے، سکون کے عالم میں رہتے، کبھی آپ کو غصے کے عالم میں نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا جس میں آپ کو حالت غضب میں دیکھا گیا کہ آپ بازار سے جا رہے تھے، ایک دکاندار اپنے قرضے کے لیے آپ کے شاگرد سے جھگڑ رہا تھا اور بری طریقے سے جھگڑ رہا تھا۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ انتہائی غضبناک ہوئے۔ آپ نے اپنی چادر کو زمین پر کہتے ہیں کہ پھینکی۔ جیسی آپ نے چادر پھینکی تو پوری زمین پہ ہر طرف سونا ہی سونا پھیل گیا۔ آپ نے اس دکاندار سے کہا
جتنا تیرا قرضہ ہے وہ اٹھا لے، لیکن اس سے زیادہ نہ اٹھانا کہ نقصان ہوگا۔ لیکن دکاندار نے اپنے قرضے سے زیادہ اٹھانا چاہا لالچ میں آ کر، تو اسی وقت اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ 3 شرطوں کے ساتھ آپ نے ایک شخص کی دعوت کو قبول کیا کہ میں تیری دعوت کو قبول کروں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ جس جگہ چاہوں گا بیٹھوں گا، دوسری چیز جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور تیسری چیز یہ کہ تجھے میرے کہنے پر عمل کرنا ہو۔ چنانچہ اس کے یہاں پہنچ کر جہاں پر جوتے لوگوں کے رکھے ہوئے تھے، جہاں پہ لوگوں کی چپلیں رکھی ہوئی تھی، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد اپنی جیب سے آپ نے 2 روٹیاں نکالی اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک توا لے کر آؤ۔ آپ نے توے کو آگ کے اوپر رکھا، اسے گرم کیا، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہاں پر اس گرم توے کے اوپر چڑھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 روٹیاں کھائی ہیں اپنی۔ پھر آپ نے اہل مجلس سے کہا جن جن لوگوں نے جو کھایا ہے اس کا حساب دو۔ لوگ چیخنے لگے، رونے لگے کہ حضرت یہ تو آپ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں کہ ہم توے کے اوپر کھڑے ہوں اور حساب دیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، یہ تو دنیا کی آگ ہے اور یہ دنیا کا توا ہے کہ جس کے اندر تمہیں اپنے جو ہے وہ جو تم نے کھایا اس وقت اس کا حساب دینا مشکل ہو رہا ہے، جب بروز حشر رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑو کے اپنے جرموں کا حساب دینا ہوگا تو کیسے دو گے؟ پھر آپ نے جو ہے اس آیت کی تشریح فرمائی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں والے دن کے بارے میں، کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی تشریح کا جو انداز تھا، آپ نے اس آیت تلاوت کی، آیت تلاوت کرنے کے بعد جب آپ نے اس کی تشریح کی، آپ کی تشریح کا انداز ایسا تھا کہ پورے واعظ کی مجلس کے اندر جو ہے وہ لوگ رونا شروع ہو گیا گریہ زاری میں، اور وہاں کا منظر ہی بدل گیا۔ کسی بہت امیر شخص نے آپ کو کچھ رقم دینے کی فرمائش کی، آپ نے اسے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس ڈر سے نہیں لیتا کہ تیری موت کے بعد مجھے رب تبارک و تعالیٰ سے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ زمین کا رازق تو مر گیا، لہٰذا تو اب میری ضروریات پوری کر۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا خدا کے خزانے سے۔ اس نے کہا تو آپ لوگوں کو فریب دے کر رزق حاصل کرتے ہیں؟ آپ نے سوال کیا میں نے تجھ سے کبھی کوئی رقم لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کاش تو مسلمان ہو جاتا۔ اس نے کہا آپ تو ہمیشہ کج بحثی کرتے ہیں، یعنی بحث نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس لیے حجت پیش کر رہا ہوں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے حجت طلب کرے گا۔ اس نے کہا یہ سب تو کہنے کی باتیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان احکامات کو تو ان باتوں سے تعبیر کرتا ہے جن احکام کی وجہ سے تیری ماں تیرے باپ کے لیے حلال ہوئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کو آسمان سے رزق ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا تمام عالم ہی کے لیے آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ ایک جگہ پر جائیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو رزق کیسے ملتا ہے۔ یہ سن کر آپ پورے 2 برس ایک غار میں پڑے رہے، اور من جانب اللہ آپ کو رزق دیتا رہا۔ پھر اس شخص نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کو بغیر بیج ڈالے فصل کاٹتے دیکھ؟ فرمایا کہ ہاں، تم جو خود بغیر بوئے ہوئے اپنے بال کاٹتے رہتے ہو۔ یہ سن کر وہ شخص مکمل طور پر تائب ہو گیا، اور آپ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ مخلوق سے قطع تعلق کر لو اور اس طرح مشغول عبادت رہو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو علم نہ ہو، اور ہمیشہ مخلوق کی خدمت کرتے رہو تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے۔ ایک مرتبہ آپ نے جہاد کی کثرت سے بیوی سے یہ سوال کیا کہ تمہیں 4 ماہ کے لیے اخراجات کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ بیوی نے عرض کی کہ جتنی میری زندگی ہو اتنی رقم دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی تو میرے قبضے قدرت سے باہر ہے۔ بیوی نے کہا پھر میرا رزق تو آپ کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد جب آپ شریک جہاد ہوئے، ایک کافر نے قتل کرنے کے لیے تلوار سونتی تو کسی جانب سے ایسا تیر آ کر لگا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے قتل کیا یا میں نے؟ کسی نے آپ سے نصیحت کی فرمائش کی تو فرمایا اگر دوست کی خواہش ہے تو خدا کافی ہے، اگر ساتھیوں کی تمنا ہے تو نکیرین کافی ہیں، اگر عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا بہت ہے، اگر مونس کی تلاش ہے تو قرآن بہت کافی ہے، اور اگر مشغلہ چاہتے ہو تو عبادت بہت بڑا مشغلہ ہے، اور اگر میرے اقوال ناگوار ہوں تو جہنم کافی ہے۔ یہ آپ کی نصیحتیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ لینے میں رسوائی اور دینے والے کی عزت ہوتی ہے، اور نہ دینے میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ نے ایک مرتبہ
کسی سے کوئی شے لی تو لوگوں نے اظہار حیرت کیا، آپ نے فرمایا کہ میں عزت اس کو اپنی عزت پر ترجیح دینا چاہتا ہوں۔ بغداد میں آپ نے خلیفہ سے ملاقات کے وقت فرمایا السلام علیکم یا زاہد، لیکن خلیفہ نے کہا میں زاہد تو نہیں ہوں بلکہ آپ زاہد ہیں۔ آپ نے کہا خدا کا فرمان ہے کل متاع الدنیا قلیل، یعنی اے نبی فرما دیجیے دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے، اور چونکہ تو قلیل شے پر قانع ہو گیا اس لیے زاہد ہے، اور میں دنیا و آخرت پر بھی قانع نہ ہو سکا تو پھر میں کیسے زاہد ہوں۔ یعنی یہ وہ بزرگ تھے کہ جو خود تو نیکیاں کرنے والے تھے مگر اپنے سے زیادہ لوگوں کو نیکیاں کرنے والا سمجھتے تھے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز مشکل سے پڑھنے لگ جائیں تو ہم دوسرے شخص پر طعنہ زنی کرتے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ اگر ہم تھوڑے سے عبادت گزار ہو جائیں تو دوسرے شخص کو کہتے ہیں وہ دنیا داری میں پڑا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم خود تھوڑا سا عمل کرتے ہیں اور دوسرے پر طنز کرتے ہیں، اس کو حقیر، عاجز اور کمتر تصور کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے دھتکارا ہوا جو ابلیس تھا اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ تو میرے سے حقیر ہیں کیونکہ انہیں تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کو ہی کبریائی جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کبریا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ رب تبارک و تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ کے صدقے میں ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ یہ آج کا تذکرہ تھا، انشاءاللہ پھر کسی بزرگ کا تذکرہ لیے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔